رانا صاحب کیا سب یہ سیز فائر ہے، وقتی طور پہ توقف ہے، سانس لیا جا رہا ہے، پھر سے نئی صف بندیاں تشکیل دی جا رہی ہیں، یا پھر وجہ کچھ اور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بات ہے یسر ایک بڑی کلیئر اور صاحب، جو شخص یہ کہے کہ یہ سیز فائر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے۔ مستقل سیز فائر اگر اسے کہا جائے، آپ ذہن میں رکھیے گا، ہمیں خطے کی صورتحال کو جس ذہن میں رکھنا ہوگا، اور خطے کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ایران کا اتحادی ملک ہے جو مسلسل اسرائیل سے لڑ رہا ہے، جس کا نام یمن ہے۔ جی، کیا یمن کا بھی سیز فائر ہو گیا؟ نہیں۔ یمن کس کے ساتھ ہے؟ ایران کے ساتھ۔ کیا غزہ میں سیز فائر ہو گیا؟ تو پھر ایران جو ایک جنگ لا رہا تھا، جسے عالم اسلام کی سب سے طاقتور شخصیت قرار دیا گیا، پھر کہا گیا کہ واقعی یہ جنگ وہ مسلمانوں کی جنگ لا رہا ہے۔ یہ میرے پاس جو اطلاع ہے، پہلی بات میں آپ کو ایک بڑی کلیئر کر دوں، یہ جو شور مچا ہوا ہے نا جی، چاچا ٹرمپ نے یہ سارا کر دیا جی، ٹرمپ صاحب نے جی یہ رول ادا کیا، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس میں ایران کبھی بھی رشیا چائنا کی مشاورت کے بغیر یہ نہیں کر سکتا۔ یہ دور، یہ سارا کچھ جو تھا کل صبح سے جاری تھا۔ یہ سب ایک آخری جس وقت یہ جو دوحہ میں ایک حملہ ہوا، دوحہ کے بعد ایک ہماری صحافت کی تیزی ایسی ہے کہ کئی اور ہم نے ایئر بیسز پہ بھی افواہیں چل گئی نا، افواہ بھی چلتا تھا، سائرن بجے تو اس کی بنا کے اوپر کہہ دیا گیا کہ ہر ایئر بیس پہ حملہ ہوا۔ اس سے 3 گھنٹے پہلے، یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہے ہیں، 3 گھنٹے پہلے سارا کچھ طے ہو چکا تھا۔ وہ ٹرمپ جس نے ایک اچانک میٹنگ بلائی اور کہا جا رہا تھا کہ فوری طور پر جواب دیا جائے گا، جواب کیا دیا گیا؟ صلح ہو گئی ہے جی۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی ایک بات کہہ رہا ہوں، آج بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے جی ٹرمپ نے بہت بڑا کام کر لیا، اس نے کہہ دیا کہ میں ایک طاقت ہوں۔ نہیں بھائی، ٹرمپ کی طاقت تو ختم ہو گئی، ٹرمپ تو طاقت رہا ہی نہیں۔ ٹرمپ کی سب سے بڑی طاقت اسرائیل تھا۔ ٹرمپ کے جس دن ٹرمپ نے وہ جعلی بم پھینکے جس میں بہت سے لوگوں نے کہا تباہ ہو گیا، ہم نے کل بھی کہا کہ ایک لاش تو دکھا دیں نا، ایک چیز تو دکھا دیں۔ کوئی چیز نہیں تھی، سب فراڈ تھا، سب فراڈ تھا امریکہ کا۔ اس کے بعد آپ وہاں پہ دیکھیں کہ اس ٹرمپ کی حمایت میں بینرز لگ گئے اسرائیل کے اندر، آپ نے دیکھا نا ان کی بلڈنگوں پہ، اور پھر اچانک رات ایک دن گزرا، اگلے دن یہ سارا کچھ، اور اس کے بعد وائنڈ اپ ہو گیا۔ جنگیں اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ یہ میں ابھی آپ بیان پڑھ رہے ہوں گے، اسرائیل کی طرف سے بھی آ رہے تھے اور ایران کی طرف سے کہ ہم تو اپنا جوہری پروگرام جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کے اندر تو سر اس وقت ریٹیلیشن بہت زیادہ ہے، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتایا جائے کیا حزب اللہ کے ساتھ بھی سیز فائر ہوا ہے، کیا حماس کے ساتھ بھی ہوا ہے، کیا یمنیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ میں آپ کو اس کے آگے کیا خبر دیتا ہوں؟ ایران کی یورینیم افزودگی کیا ختم ہو جائے گی؟ وہ تو اب سوال پوچھ رہے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے اس ساری صورتحال کے بعد؟ جو ٹرمپ صاحب نے اب بھی ایک کانفرنس میں جانے سے پہلے خطاب فرمایا میڈیا سے، اس میں بھی اسرائیل کو انہوں نے ناپسند قرار دیا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ رجیم چینج جو ہونی تھی ایران میں تو نہیں ہوئی، وہ رجیم چینج مجھے اسرائیل کی طرف ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس ساری جنگ میں مشاورت شامل ہے، خط ہاتھ میں اور صلح کی طرف چائنا کی بھی، روس کی بھی، قطر کی بھی۔ کل تک لوگ کہہ رہے تھے قطر اور ان کا سخت ترین ہوگا، اور آج آپ دیکھیں کہ سعودی فرمانروان سے بھی بات چیت ہوئی ہے ایرانی صدر کی، انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ آپ نے ہمارے حاجیوں کی بڑی خدمت کی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ایک پیراگراف کے تحت مذاکرات اور اس پہ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جبراً نہیں۔ اور آج جو ایران میں جلوس نکلے ہیں،
اس میں آج یہ جلوسوں میں یہ نعرے لگے ہیں کہ ہم نے ایٹمی طاقت بننا ہے، اور آج بھی وہاں پر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگے ہیں، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگے ہیں، یہ سارے نعرے لگے ہیں آج، یہاں ہو کہ نہ ہو، یہ ہوا ہے سارا کچھ۔ اب جن ممالک نے حصہ، اس ممالک کی اجازت سے ایران نے آپ نے صلح کی ہے، یہ صلح ہے وقتی صلح، اور اس وقتی صلح کو میں نے یاد کریں کل ایک فکرہ کہا تھا کہ اگر جنگ، اگر یہ لڑائی یکم محرم تک چلے گئی، یاد ہے نا کل کہا تھا، تو پھر یہ لڑائی بہت آگے جائے گی، پھر معاملہ کسی اور طرف جائے گا۔ ٹرمپ کو بھی ایک بات نظر آ گئی تھی، ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ میں جو ایک مسلط ہوں ایک پوری ایک خطے پہ، اور میں نے جس کو بدماش بنایا ہوا وہ بدماش بھی مر گیا، اور میری جو مسلط ہونا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ تھا سارا، یہ جنگ نہیں تھی، یہ ڈرامہ تھا۔ میں اس کو نہیں کہتا، یہ جنگ ہی تھی۔ اگر یہ ڈرامہ ہوتا تو اس ڈرامے میں پھر اتنی چیزیں، اتنے لوگ شہید نہ ہوتے، پھر اس ڈرامے میں اسرائیل اس طرح تباہ نہ ہوتا، اس ڈرامے میں پھر موساد کے لوگ، راہ کے لوگ، یاسر آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ راہ، موساد، گٹھ چور اور BLA گٹھ چور جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور اسرائیل کے اندر ہی پکڑا گیا ہے، اور بھارت دیکھیں ڈبل کھیل رہا تھا، ایک طرف ایران کا دوست تھا اور دوسری طرف ایران کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ وہ تو اب منہ کی کھانا پڑی ہے بھارت کو بھی، سفارتی محاذ کے اوپر بھی، اور یہ جنگ بند نہیں ہوگی، میں آپ کو بتا دوں، یہ جنگ چلے گی۔ ٹھیک رانا صاحب، جو بات مرتضیٰ صاحب کر رہے ہیں کہ 4 ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ ٹکڑوں کی پالیسی جو ہے یہ پے در پے مختلف ممالک کے اوپر آزمائی جا رہی ہے، یہ دائرہ کار کس حد تک وسیع ہوگا یا کس حد تک منجمد ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دائرہ کار جو ہے نا، یہ ہونا تھا وسیع، اور جو انہوں نے چیز بتائی ہے اگر آپ غور کریں تو وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ BLA کے کیمپ جو ہیں، BLA کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ایران کے اندر ہونے کے ثبوت ملے ہیں، اور وہ بھارتی کیمپوں میں نظر آئے ہیں، بھارتی ٹرینرز کے ساتھ نظر آئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم نے بھارت کے بہت سے جو ایجنٹ پکڑے ہیں وہ کہاں سے پکڑے تھے؟ بلوچستان سے۔ پھر ایک جو ہماری بس پہ حملہ ہوا تھا جس میں ہماری بیٹیاں شہید ہوئی تھیں، اگر اس کی آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کریں، یا ادارے جو انویسٹیگیشن کر چکے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں نکل آئیں، بہت سے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، کون کہاں سے آیا، بڑی چیزیں نکلی ہیں۔ اب ایک چیز تو کلیئر تھی کہ پاکستان کو بھی دیکھیں BLA کیا نعرہ لگا رہا ہے، اس سے یہ نعرہ کون لگوا رہا ہے؟ بلوچستان کے اندر سب سے زیادہ دہشت گردوں کی سہولت کاری انویسٹمنٹ کون کر رہا ہے؟ انڈیا کر رہا ہے نا جی۔ اور انڈیا کس راستے سے وہاں پہ آتا تھا، انڈیا کس طریقے سے وہاں پہ آتا تھا؟ اس کے پاس 2 ہی راستے تھے نا، یا افغانستان تھا یا ایران تھا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا۔ وہ ایران کے ساتھ دوست بن کے بھی اس کا دشمن تھا، اور وہ ایران کے اندر جو بلوچ تھے ان کو اور ان کو ملا کے واقع وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ بالکل یہ بات اور کہیے اسی طرح ہے، اور 101% ہے۔ میں نے آج وہ نکالا تھا، ہم نے میں نے اس کا ذکر بھی کیا صبح، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل اسی طریقے سے سارا کچھ ہو رہا تھا۔ قوموں کو تقسیم کرنا، ایک قوم، ہم ایک قوم ہے نا پاکستان، یہاں پہ کوئی بلوچ نہیں ہے، کوئی سندھی نہیں ہے، کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی پشتون نہیں ہے، ہم پاکستان نہیں، اور یہ بھارت کے خلاف جنگ میں ہم نے ثابت کیا ہے۔ ایران نے بھی اس دفعہ ثابت کیا ہے اس بڑی جنگ میں کہ وہ ایرانی ہیں، وہ ایک قوم ہے۔ پہلے یہاں پہ توڑنے کی کوشش کی گئی، یہاں پہ بڑی باری انویسٹمنٹ کی گئی، اب بھارت، اسرائیل اور امریکہ کی یہ تین یہ ممالک ہیں، اور 7 ممالک ساتھ اور ہیں، میں ان کے نام لینا نہیں چاہ رہا، ان لوگوں نے بھی وہاں پہ ساری انویسٹمنٹ کی تھی، بڑی انویسٹمنٹ تھی، چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ بھی یہ تھا کہ رجیم چینج، واقعی رجیم چینج تو اس صورت میں ہونی تھی کہ میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کمانڈر جب تک حیات ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، یہ رجیم چینج نہیں ہو سکتی۔ کیا اس رجیم چینج کے حوالے سے 7 تاریخ کو اسی مہینے کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی بالکل ایک عرب ریاست میں، جس میں بھارت
سمیت بہت سے اور لوگ بھی موجود تھے. کیا اس میٹنگ کا اس کا آج باقاعدہ تہران کے ایک سب سے بڑے پیپر نے اس میٹنگ کا حوالہ دیا کہ اس میٹنگ میں بھارت جو تھا اس نے کہا میں یہ کروں گا, باقیوں نے کہا میں یہ کروں گا, ہم یہ کریں گے, اور یہ پلان سارا اس دن بن چکا تھا. یہ خود تہران کا ایک بڑا نیوز پیپر لکھتا ہے. ابھی اسی ضمن کے اندر جو